بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثكم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول الا قاعدا رواہ احمد والترمذی والنسائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جو کوئی بھی تم سے یہ بات بیان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، فلا تصدقوہ، تو تم اس کی بات پر یقین مت کرو، کیونکہ ما کان یبول الا قاعدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صرف بیٹھ کر ہی پیشاب فرماتے تھے، آپ کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے تھے. اس حدیث کو امام احمد، امام ترمذی اور امام نسائی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے. عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابول قائما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اس حال میں کہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا. فقال یا عمر لا تبل قائما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو. فما بلت قائما بعد، فرماتے ہیں حضرت عمر کہ اس کے بعد میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا. اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے. قال شیخ الامام محی السنہ رحمہ اللہ، شیخ امام محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قد صح عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباطۃ قوم فبال قائما، متفق علیہ. کہ صحیح سند کے ساتھ میں ثابت ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قوم کے کوڑا و کرکٹ، کچرا ڈالنے کی جگہ پر آئے تو وہاں پر آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے. قیل کان ذلک لعذر، کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ کسی عذر کی وجہ سے تھا. آج کے درس حدیث میں 3 حدیثیں پڑھی گئی ہیں. تینوں حدیثوں میں الگ الگ انداز سے یہی بات بتلائی گئی ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے. پہلی حدیث جو بتلائی گئی اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا. اگر کوئی تم سے یہ بیان کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے تو تم اس کی بات پر یقین مت کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے، کھڑے ہو کر نہیں کیا کرتے تھے. مانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات بیان فرمائی. پھر ایک دوسری روایت پڑھی گئی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا، باضابطہ کہا لا تبل قائما، کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو. ایک طرف عمل سے ثابت ہو گیا کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے تھے، دوسری طرف الفاظ سے ثابت ہو گیا کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے. دونوں باتوں سے پھر اس کے اندر ایک بات یہ بھی آ گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی دے دی عملاً کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہوا دیکھے، اگر کوئی کسی کو ایسا کرتا ہوا دیکھے تو نصیحت کرنا چاہیے اور اس کو بتانا چاہیے کہ یہ غلط طریقہ ہے، ایسا مت کرو. یہ بھی معلوم ہو گیا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل کیا اس کے اوپر، فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں نے پھر کبھی کھڑے ہو کر کے پیشاب نہیں کیا. البتہ ایک تیسری روایت آئی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اب اس کے بارے میں کیا مطلب ہے، ایک تو جواب کتاب کے اندر ہی لکھ دیے ہیں کہ وہ عذر کی وجہ سے تھا. یہ خلاصہ ہوا پوری حدیثوں کا. اب یہاں پر ایک دو باتیں آپ یہ سمجھیے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت، وجہ بعد میں آئے گی، مگر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی یہ بیان کرے تو اس کو یقین مت کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہی نہیں تھے. یہ بھی صحیح حدیث، وہ بھی صحیح حدیث،
دونوں صحیح حدیثیں ہیں. تو اب مطلب کیا ہے اس کا؟ علماء کرام فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو بات بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے تھے، یہ گھر کے بارے میں عمل ہے. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو عمل نقل کر رہے ہیں وہ گھر کے باہر کا عمل نقل کر رہے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ بیان کرے تم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے تو تم اس کی بات مت مانو. تو اب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا عمل باہر کا، حدیث باہر کی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث گھر کے اندر کی ہے. تو دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہو گئی. دوسرا مطلب علماء اس کا یہ بیان فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بات کا مقصود یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی یہ بیان کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر کے، بغیر کسی وجہ کے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے تو یہ مت مانو. اور جو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا وہ عذر کی وجہ سے ہے، تو عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور ان کی بات بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں ہے. تو دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہو گئی. وہ فرماتی ہیں کہ بغیر عذر کے کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، اور یہ فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا یعنی عذر کی وجہ سے کیا. بات اپنی اپنی جگہ پر سب صحیح ہو گئی، کوئی بھی حدیث غلط نہیں ہے، ساری حدیثیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں. ٹھیک ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی کہ کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو. اس سے ہمیں سبق مل گیا کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا کیوں تھا، کیوں کیا تھا؟ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں نمبر 1 وجہ کہ زمانے جاہلیت میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو برا نہیں سمجھتے تھے. اسلام قبول کرے بعد بھی چونکہ آداب تعلیمات نہیں آئے تھے ابھی، تو انہوں وہی حساب سے کھڑے ہو کے پیشاب کر دیے تھے. بعد میں ان کو تعلیم آئی، اسلامی تعلیمات، تو اس کے بعد پھر کبھی بھی پوری زندگی میں کھڑے ہو کر انہوں نے پیشاب نہیں کیا. دوسری وجہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ ان کو بھی تکلیف تھی، ان کو بھی وجہ تھی، درد تھا، جس کی وجہ سے وہ بیٹھ کر نہیں کر سکتے تھے پیشاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پتہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں، نصیحت فرما دی، بعد میں بات چیت ہوئی، وجہ بھی سامنے آئی کہ یہ مجبوری سے کھڑے ہو کر رہے تھے پیشاب. لیکن بہرحال سرے دست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرما دی، جس سے امت کو یہ سبق تو مل گیا کہ بغیر کسی مجبوری کے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا بھائی. یہ ہو گیا حدیثوں کے بارے میں مطلب. اب یہاں پر آئیے مسئلے کے بارے میں، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یا بیٹھ کر پیشاب کرنا. بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت ہے، بلکہ عادات صبح سے شام تک کی زندگی کی عادات کے لیے سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے. بیٹھ کر ہی پیشاب کرنا ہے، کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا ہے نارمل حالات میں، عام حالات میں. اب جس حدیث سے معلوم ہوا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، تو اس سے ہمیں یہ مسئلہ ملتا ہے کہ کوئی عذر ہو، کوئی وجہ ہو، کوئی مجبوری ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا اس کی وجہ بعض علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک میں درد تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھ سکتے تھے، اس لیے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ کے پیٹ میں اس وقت شدید درد تھا اور پیشاب کا بھی تقاضا تھا، کیا کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ حدیث میں خود کلیئر ہے بات، صبات قومی ایسی جگہ پر تھے جہاں کچرا گندگی وغیرہ پڑی ہوئی تھی. اب وہاں پر زمین کے قریب ہو کر پیشاب کرنے میں، گندگی کے قریب ہونے کے سبب میں گندگی کے ناک میں گھسنے یا پھر اڑ کر کپڑوں پہ لگنے کا اندیشہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی پوزیشن لی تھی کھڑے ہونے کی کہ اس پوزیشن پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے ضرورت بھی پوری ہو جائے اور ساتھ میں گندگی وغیرہ بھی اڑ کر کے کپڑوں پر نہ آئے. کوئی خاص پوزیشن نہیں ہوگی وہ، تو اس پوزیشن کا بیان تو نہیں کیا گیا، لیکن وہ ایک وجہ ہے. تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی مجبور ہو، کسی کے پیروں میں درد ہو، بیٹھ نہیں سکتا ہے، یا کوئی بھی وجہ ہے، کوئی بھی وجہ ہے، اس کو خود کو پتا ہے انسان کو کہ وہ نہیں بیٹھ سکتا ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنا اس کے لیے مشکل ہے اور وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر لیتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ان کو سنت چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مجبور ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی، بہت اہم بات ہوئی. باقی عام حالات میں کھڑے ہو کر پیشاب ہرگز نہیں کرنا ہے. اب یہاں مسئلہ کھڑا ہوگا، بہت سارے نوجوان بچے پوچھتے جینس پینٹ اتنا ٹائٹ رہتا ہمارا، ہم بیٹھ ہی نہیں سکتے، تو اب کیا کرنا، مجبوری ہے ہمارے لیے.
یہ مجبوری میں نہیں ہے، یہ مجبوری میں نہیں ہے. ایک آدھ مرتبہ کی کبھی بات الگ ہے، لیکن کپڑے ہی ویسے پہن رہے ہیں کہ اس کپڑے کی وجہ سے ریگولر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا پڑ رہا ہے، تو ہمیں دین کو ایڈجسٹ کرنے کے بجائے اپنے کپڑوں کو صحیح کرنا چاہیے. ڈھنگ کے کپڑے پہنے. کوئی ڈھیلا ڈھالا پینٹ پہن لے بھائی، پینٹ شرٹ اور جینس پینٹ کے ساتھ میں شرٹ اگر کوئی پہن لے یا کرتا پہن لے تو پرمیشن ہے. یہ کپڑوں پہ شریعت نے پابندی نہیں لگائی ہے کہ ایسے کپڑے پہنو ویسے کپڑے مت پہنو. بس شریعت نے لباس کے کچھ شرائط بیان کیے ہیں کہ آدمی کا سطر چھپ جائے، نظر نہ آئے اور محسوس بھی نہ ہو کہ کدھر موٹا ہے، کدھر دبلا ہے، کدھر پتلا ہے. اب کون سے بھی کپڑے پہن لو، کپڑوں پہ پابندی نہیں ہے شریعت کے اندر، کوئی بھی ڈریس پہن لیں. مگر اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ ایسے کپڑے پہنیں کہ آپ کو ان کپڑوں کی وجہ سے دین کو ایڈجسٹ کرنا پڑ رہا ہے، ہمیشہ کے لیے دین کو ایڈجسٹ کرنا پڑ رہا ہے. اتنی بھی گنجائش نہیں ہے شریعت کے اندر. بات سمجھ رہے نا؟ گنجائش ہے مگر اتنی نہیں کہ دین کو ایڈجسٹ کر لیں. تو ایسے بندوں کو چاہیے کہ ڈھنگ کے کپڑے پہنا کریں. کبھی مجبوری میں ایک آدھ مرتبہ تھا، مسئلہ ویسا ہو گیا، اتفاق کی بات ہے، لیکن ڈریس ہی ویسا پہن رہے ہیں، اسے منع کریں گے. اب یہاں پر بیٹھے ہوئے مسجد میں جو لوگ ہیں عام طور پہ یہ تو نہیں پہنتے ویسے کپڑے، پھر ہمیں سننے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات اپنے بچوں کو صحیح تعلیم تربیت دیجیے. آپ جیسا لباس پہنائیں گے بچے ویسا ہی لباس پہنیں گے. آپ جیسی عادت ڈالیں گے بچوں کو بچے ویسے ہی عادت بنائیں گے. آپ جیسا بچوں کو ماحول دیں گے بچے ویسا ہی ماحول لیں گے. پکی بات ہے یہ، اس لیے اس طرف توجہ دیں، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری چیز، ایک مجبوری کی بات ہو سکتی ہے، کبھی کبھی کوئی آفس ہے بچوں کا، کہیں کام کرنے کی کوئی جگہ ہے، وہاں مطلب وہ ایسا بنا ہوا ہے واش روم وغیرہ کہ وہاں سیٹ اپ ہی نہیں ہے بیٹھ کے کرنے کا، بالکل سیٹ اپ نہیں ہے. وہ سیٹ اپ پورا کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا ہے. اب وہاں پر کیا کریں؟ بیٹھ کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ پاسبل ہی نہیں ہے. وہاں پر آزو بازو اتنی صفائی ستھرائی ہے اور ٹائلس وغیرہ لگے ہوئے ہیں، کر ہی نہیں سکتا ہے وہ. البتہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے لیے بنا دیا گیا ہے وہاں پر. تو اب کیا کریں؟ ایسی جگہ پر اگر ہم کبھی اتفاقاً پہنچ گئے اور ہمیں پیشاب کا شدید تقاضا بھی ہے تو اتفاقاً کبھی کبھی ایسی جگہ پر پیشاب کر لیں کھڑے ہو کے، بالکل اجازت ہے. وہ بھی مجبوری کے کیٹیگری میں آ جائے گا. مجبوری اس لیے نہیں کہ وہ ویسا بنایا گیا ہے وہ مجبوری ہے، نہیں، مجبوری یہ ہے کہ پیشاب کا شدید تقاضا ہے اور پیشاب کرنا بھی ہے. کیا کریں گے؟ تو ویسی جگہ پر کر لیں. لیکن ریگولر ایسی جگہوں پہ کام کرنا، ایسی جگہوں پہ کام کرنا جہاں ہمیشہ سنت چھوڑنا پڑے اور ہمیشہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا پڑے، وہ بھی مناسب نہیں ہے بھائی. تو اس کے لیے کوئی ترتیب نکالیں. آس پاس میں مسلمان اپنے لیے کوئی الگ سے جگہ بنائیں یا ایک ایسا باتھ روم واش روم ہو جہاں پر بیٹھ کر کرنے کی بھی سہولت ہو. کچھ مسئلہ 1 سے 4 مسلمان ایک جگہ ہو کے کچھ راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے، راستہ نکلے گا. باقی نہیں ہے اور دوسری جگہ جو آپ تلاش کرنے میں ٹائم ہے، مجبوری ہے، تو دوسری جگہ جو آپ تلاش کرنے تک اس کو جھیل سکتے ہیں. مگر بے فکرے ہو کر کے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی عادت بنا لینا، یہ طریقے مناسب نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اہم بات آئی ہے، بہت ہی اہم سنت ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں. اگر کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی عادت بنا لیں گے اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوگا، سنت مؤکدہ چھوٹے گی. اور دوسرا نقصان یہ ہوگا، پیشاب کے چھینٹے کپڑوں پہ اڑ گئے ہوں گے، یہ خیال آتا دماغ میں. اور جب یہ خیال آیا تو بندہ سوچتا کپڑے ناپاک ہے کیا، ارے ناپاک ہوں گے، اب نماز کیسا پڑھوں، یہ مسئلہ وسوسے شروع ہو جاتے، وسوسوں کا شکار ہو جاتا. اس لیے بھی بہتر یہی ہے، ہمارا دین کا بھی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے، ہر اعتبار سے اس کے اندر سہولتیں ہیں. اس کو سامنے رکھنا ہے، سنت کو عمل میں لانا ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنا ہے. مجبوری کے حالات میں گنجائش ہے. دعا فرمائیے اللہ مجھے آپ کو سب کو قضاء حاجت کو بھی اس کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے، سنتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے انجام دے کر اپنی حاجت کو پوری کرنے کے ساتھ ساتھ عبادت بنا کر ثواب بھی کمانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و